السلام علیکم. بائک والے پہ خوش آمدید. مجھے ابھی 2-3 روز پہلے ایک میری کزن کا بیٹا ہے جو کہ 4 سال پہلے اسکالرشپ پہ ترکی گیا تھا انقرہ. وہاں اس کا ایڈمیشن ہوا تھا اور اس نے ایڈمیشن لیا تھا کسی ٹیکنالوجی میں انجینئرنگ کی. تو 1 سال پڑھا اور 1 سال پڑھ کے اس کو لگا کہ یہ بہت ٹف ہے انجینئرنگ اور آئی ایم ناٹ دا پرسن جس کو انجینئرنگ پڑھنی چاہیے. تو اس نے مجھے کال کی اور پوچھا کہ میں کیا کروں. میرے پاس دوسرا آپشن یہ ہے کہ میں فلم میکنگ میں جو ہے وہ اپنا ٹرانسفر کرا لوں اور یہ 1 سال تو میں نے جیسے تیسے گزار لیا. یہ بہت ٹف ہے, بہت اسائنمنٹ ہے, بہت پڑھائی ہے, بہت اس نے اپنی دقت بتائی مجھے کہ بہت مشکل ہو جائے گا میرے لیے, ہو سکتا ہے میں پاس بھی نہ ہو پاؤں. تو میں نے کہا اگر پاس نہیں ہو پاؤ اور تم اتنی دور گئے ہو پاکستان سے ترکی, انقرہ میں رہتے ہو, ایک انٹرنیشنل ایکسپیرینس تم نے کر لیا. بلکنٹ اس کی یونیورسٹی تھی. تو میں نے کہا ٹھیک ہے چینج کر لو. خیر اس کے پیرنٹس بڑے ناراض ہوئے کہ آپ نے کیوں چینج کرنے کو کہا اور اس کو تو ہم نے انجینئر بنانا تھا. اور یہ میں نے کہا ایک بچہ پڑھ ہی نہیں پا رہا تو پھر اس کو کیا ضرورت ہے زبردستی اس کو بنا کے ایک برا انجینئر یا ایک ایوریج اور مر کھپ کے بڑی مشکل ہے. خیر وہ انہوں نے 4 سال کمپلیٹ کر لیے, فلم میکنگ ہو گئی, ڈگری مل گئی, کانوکیشن ہو گیا. پیرنٹس گئے کانوکیشن میں اور وہاں جا کے خیر وہ ہوا. اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے کال کی اسی بچے نے, اس نے کہا کہ یہ بتائیں کہ اچھا بیچ میں ان کا ایک اراسمس ایک پروگرام ہوتا ہے جس میں سیمسٹر ایکسچینج پروگرام ہوتا ہے یورپ میں, وہ ٹرکی بھی اس میں شامل ہے. تو ٹرکی سے جو فارنر اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو وہ یورپ کے کسی ملک میں, تو اس بچے کو ایمسٹرڈیم یعنی نیدرلینڈس جانے کا موقع ملا اور وہاں جا کے اس نے ایک سیمسٹر نیدرلینڈس کی کسی یونیورسٹی کے اندر وہ بھی کیا. تو اس کے نتیجے میں اس کا ظاہر ویزا لگ گیا اور اسی وجہ سے کیا تھا. تو پھر وہ جرمنی, اسپین, بیلجیم, میں نے اس کو کہا تھا کہ وہ دیکھنا, ٹمارو لینڈ ضرور جانا اور بداپیسٹ ضرور جانا. تو وہ ان سب جگہوں پہ اس نے ٹریول کیا اور ٹریول کر کے بائی ٹرین جیسے بھی ہو گیا. تو یورپ دیکھ لیا اس نے اس دوران میں, جس دوران 6-7 مہینے کا سیمسٹر تھا, اور یورپ کے ایکسپوجر ہو گیا, شہر گھوم لیے, کلچرل ڈفرینس دیکھ لیا, لوگ کیسے ہوتے ہیں, کس طرح کی یونیورسٹیز ہیں, کس طرح کی مارکیٹس ہیں, وہ سب ہو گیا. خیر تو اس نے مجھے جب کمپلیٹ کانوکیشن کے بعد مجھے کال کیا اور اس نے کہا کہ مجھے یہ بتائیں کہ میں ٹرکی میں ہی کوئی جاب تلاش کروں یا یورپ میں کروں کسی ملک میں. میں نے کہا جہاں بھی اپلائی کر سکتے ہو وہاں پہ اپلائی کر دو, جہاں سے ہو جاتا ہے پھر وہاں چلے جانا, ویزا تمہارے پاس ہے لگا ہوا. خیر اس نے کہا نہیں میں سوچ رہا ہوں میں استنبول میں جو ہے نا کام کروں. میں نے کہا استنبول میں بڑے اچھے پروڈکشن ہاؤسز ہیں جو کہ ٹی وی کے ڈرامے بھی بنا رہے ہیں, وہاں کمرشل بہت بن رہے ہیں. اور اب تو پاکستانی جو انڈسٹری ہے وہ پہلے تھائی لینڈ جاتی تھی, اب ٹرکی جا رہی ہے اور وہاں جا کے شوٹ ووٹ کر رہے ہیں لوگ سارے. جو آج کل پاکستان میں بڑے ٹی وی بڑی پروڈکشنز ہوتی ہیں, زیادہ بجٹ کے ٹی وی کمرشل ہیں, وہ زیادہ تر استنبول میں شوٹ ہو رہے ہیں اور کچھ وارسا میں بھی شوٹ ہوتے ہیں, لیکن زیادہ استنبول کا ٹرینڈ آج کل ہوا ہے. تو میں نے کہا اچھی بات ہے تم استنبول میں وہاں کسی پروڈکشن ہاؤس میں جو ٹی وی سیز بناتا ہو یا ٹی وی پروڈکشنز کرتا ہو. اتنی پروڈکشنز آتی ہیں ٹرکی کی جو ہم یہاں دیکھتے ہیں, تو ان کی کوالٹی ڈیفینیٹلی بہتر ہے, پروفیشنلزم بہتر ہے, انڈسٹری بڑی ہے. تو میں نے کہا تم وہاں ٹرائی کرو. اس نے کہا ہاں یہ ٹھیک ہے. تو اس نے پھر اٹیمپٹ کی مختلف جگہوں پہ انٹرنشپ کے لیے استنبول میں. تو ہوا یہ کہ بلایا تو زیادہ تر لوگوں نے بلا لیا, انٹرویو بھی ہوا, لیکن جو پرابلم آئی نا وہ اتنی عجیب تھی کہ میں حیران ہو گیا اس کے اوپر. تو انہوں نے کہا آپ کو ٹرکی زبان نہیں آتی, ٹرکش نہیں آتی, یعنی کہ ترکی زبان. تو اس نے مجھے پھر بتایا کال کر کے کہ وہ یہ ہوا ہے اور وہ کہہ رہے میں نے ترکی تم 4 سال رہ رہے تھے, تم نے ترکی زبان نہیں سیکھی؟ کہنے لگا نہیں, وہ ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی. میرے ساتھ تو سارے یا پاکستانی اسٹوڈنٹ ہوتے تھے یا انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ ہوتے تھے, تو ہمارے یونیورسٹی میں انگلش ہی چلتی تھی. میں نے کہا تم نے تھوڑا سا تو سوچنا چاہیے تھا ایک پوائنٹ پہ, کیا شاید مجھے ترکی میں رکنا پڑ جائے 6 مہینے کے لیے. تو میں نے کہا تم پھر وہ جو موبائل فون وغیرہ تمہاری سم کھو گئی تھی, دوسری سم نکلوائی تھی, بینک اکاؤنٹ تھا, وہ سب کیسے کنورسیشن کی؟ اس نے کہا وہ میرے دوست تھے جو ٹرکش یہاں کے, ان کو میں لے آتا تھا, وہ میں انٹرپریٹر کے طور پہ وہ بتاتا تھا انگلش میں, وہ پھر آگے ٹرانسلیٹ کر کے بتا دیتے. تو میں نے کہا 4 سال تم نے ایک جگہ پہ رہ کے وہ زبان نہیں سیکھی. اچھا یہ قصہ سنانے کا خیر وہ بیریئر یہ آ گیا کہ ہر جگہ سے وہ ریفیوز اس لیے ہوئے کہ ان کو ترکی زبان نہیں آتی تھی. پاکستان میں کوئی اس وجہ سے ریفیوز نہیں کیا جائے گا کہ اس کو اردو زبان نہیں آتی. اگر کوئی بندہ کسی اور ملک سے آ جائے اور اس کو انگریزی آتی ہے تو وہ کہیں پہ بھی جاب کر سکتا ہے, چاہے وہاں پہ
انگریزی کی ضرورت ہو یا نہ ہو. لیکن ٹرکی میں ایسا نہیں ہوتا. ٹرکی میں آپ کو ٹرکش زبان آنی ضروری ہے. دنیا کے ہر ملک میں، چائنا میں آپ کو چائنیز آنی ضروری ہے، فرانس میں آپ کو فرینچ آنی ضروری ہے، اور جرمنی میں آپ کو جرمن آنی ضروری ہے. پاکستان میں اگر آپ کو اردو نہیں آتی تو آپ کا کام چل جائے گا، بلکہ زیادہ پیسوں کی نوکری مل جائے گی. یار اس کو اردو نہیں آتی، بڑا زبردست بن گیا. تو وہ تو ہمارا ایک غلامانہ ذہن اور مائنڈ جو بھی ہمارا مجبوری ہے وہ اس کو چھوڑیں اس کو. تو ہوا یہ کہ پھر وہ انہوں نے بھائی نے سیکھی نہیں. تو میں نے کہا میرا ایک اسٹوڈنٹ تھا ٹرکش، تو وہ بڑی اچھی ایک دفعہ اردو بول رہا تھا. تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ وہ ٹرکش ہے. 2 سیمسٹر میں نے پڑھایا تھا اس کو. ٹرکش تھا وہ، دیکھنے میں پاکستانی لگتا تھا، گورا تھا لیکن یعنی رنگ صاف تھا. تو اس نے بہت ہی صاف اردو بولتا تھا. تو اس نے مجھے بتایا میں ٹرکش ہوں اور میں ازمیر کا رہنے والا ہوں. تو میں نے کہا اتنی اچھی اردو کیسے بولتے تھے؟ تو کہنے لگا سر اردو میں 18,000 الفاظ ترکی زبان کے. تو مجھ پر اس وقت آشکار ہوا کہ یار اتنی زیادہ ریزمبلنس، اگر ووکیبلری اتنی سیم ہے ایک زبان 2 زبانوں کی، تو پھر سیکھنے میں کیا قباط ہے. اب ذہن کیا ہے، بچے کیا کرتے ہیں کہ یہ تو بیکار زبان ہے، دنیا میں بولتا کون ہے، صرف ترکی کے لوگ بولتے ہیں. بھائی تو آپ کو رہنا جہاں پر ہے نا، دیکھیں جہاں پہ بھی رہنا وہاں کی زبان سیکھیں. آج کل بہت سارے بچے باہر جا رہے ہیں اسکالرشپ کے اوپر، پڑھ بھی رہے ہیں، لیکن بیسک مسٹیکس کر دیتے ہیں. ایک تو ان کے پیرنٹس انہیں جو بنانا چاہتے ہیں، کریئر کاؤنسلنگ کا بہت زیادہ فقدان ہے. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں بیچارے جن کا ٹیلنٹ کسی اور چیز میں ہوتا ہے، پیرنٹس کچھ اور بنانا چاہتے ہیں، وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں، پڑھ نہیں پاتے، پرفارم نہیں کر پاتے. یا جیسے کچھ بچوں کے پیرنٹس ان کو اسپورٹس مین بنانا چاہتے ہیں، فٹ بال کھلانا چاہتے ہیں، کرکٹر بنانا چاہتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، پیسے بھی خرچ کرتے ہیں، خود ٹائم بھی دیتے ہیں. لیکن میں بھی بہت کنفیوز تھا جب میں چھوٹا تھا ایک ایج میں کہ یار کیا کروں. میں سائنٹسٹ بننا چاہتا تھا، پھر میں پائلٹ بننا چاہتا تھا، پھر میں آرٹسٹ بننا چاہتا تھا، پھر مطلب ایک کنفیوژن تھی. اچھا اس کنفیوژن کی وجہ سے ہوتا ہی ہے کہ جب آپ بہت ساری چیزیں مختلف کبھی کوئی، تو آپ کے اندر ایک انسپریشن کے جراثیم ہوتے ہیں، آپ کسی سے بھی متاثر ہو جاتے ہیں اور پھر ویسا بننے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہی آپ کا ایم آف لائف ہو جاتا ہے. پھر تھوڑے دن بعد آپ کو کچھ اور چیز اچھی لگتی ہے تو آپ وہ بننا شروع ہو جاتے ہیں. تو جب کوئی گائیڈ نہیں کرتا تو انسان بہت دن تک جب کنفیوز ہوتا ہے تو مر کھپ کے کچھ نہ کچھ پڑھ لیتا ہے اور کچھ نہ کچھ کر ہی لیتا ہے. اور اس کے بعد اگر کچھ نہ کر پائے تو موٹیویشنل اسپیکر بن جاتا ہے، لوگوں کو سمجھانے لگتا ہے یہ میرا تجربہ یہ بھی ہے. بچے جو بھی آج کل کرنا چاہتے ہیں، اب تو گوگل کی وجہ سے اتنی چیزیں آپ سرچ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، اچھی طرح چھان پٹک کر سکتے ہیں. پیرنٹس کی بات ماننا بالکل بھی بری بات نہیں ہے. اگر وہ کسی طرف آپ کو لے جانا چاہ رہے ہیں تو ضرور اٹیمپٹ کریں، لیکن پہلے یہ ضرور جان لیں کہ آپ خود کیا کرنا چاہ رہے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے، بہت دفعہ یہ اس طرح کے میسیج لوگ دیتے ہیں اور بتاتے رہتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی فیلڈ کو اس لیے چوز کریں گے کہ اس فیلڈ میں جا کے آپ کو پیسے اچھے ملیں گے، تو ہو سکتا ہے آپ میں اتنا ٹیلنٹ ہو کہ آپ اس چیز کو یاد کر لیں، سمجھ لیں، اور باوجود اس کے کہ آپ کو وہ اس شعبے میں اتنی زیادہ رجحان نہ ہو، دلچسپی نہ ہو، پھر بھی آپ اس میں پرفارم کر جائیں. یہ کم لوگوں کے پاس ہوتا ہے ٹیلنٹ. زیادہ آسانی یہ ہوتی ہے کہ جو کام آپ کو پسند ہے، جس طرح سے فوٹوگرافی پسند ہے، پینٹنگ پسند ہے، آپ کو ٹریولنگ پسند ہے، آپ کو جو بھی ایسا کام جو آپ کو بہت دل سے کرنا چاہتے ہیں آپ، یا کوئی پروفیشن، تو اس کو اگر آپ اپنا پروفیشن بنائیں گے تو پھر آپ زیادہ آسانی سے اس کو پروفیشنلی کر پائیں گے اور زیادہ اسٹینڈ آؤٹ کریں گے اپنی پروفیشنل فیلڈ میں. تو یہ ظاہر ہے بچے جو پڑھ رہے ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے یہ تلاش کرنا کہ ان کا اصل میں رجحان ہے کس طرف. تو یہ پیرنٹس کا ہی کام ہوتا ہے یا بڑے بہن بھائیوں کا کام ہوتا ہے یا بڑے کزنس جو ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یار تم اس چیز میں اچھے ہو تو تمہیں اس طرف دھیان دینا چاہیے. ایٹ لیسٹ کم سے کم اپنا فوکس کرو کسی ایک پرٹیکولر فیلڈ کی طرف اور اس کے اوپر اٹیمپٹ کرو. اگر تمہیں زیادہ مزہ آ رہا ہے تو تم اس طرف پڑھنا شروع کر دو. تو ایک تو اوپن، میں اس چیز کا بھی قائل ہوں، لوگ اکثر کہتے ہیں یار بچوں کو چھوڑ دو جو ان کو بننا بن جائیں گے. یہ بھی بالکل غلط اپروچ ہے. ایکسٹریم پہ نہ جائیں کسی بھی اپروچ میں. یا یہ کہ یار دیکھتے ہیں ابھی تو باقی ہے، ابھی تو چھوٹا ہے، 8ویں میں 9ویں میں، تو اس کو دیکھیں گے انٹر میں کیا اس کے جس میں نمبر اچھے ہیں گے اس میں ڈال دیں گے. اتنا لیز بارڈرڈ بھی نہیں ہونا چاہیے. پھر یہ کہ یہ تو کبھی کچھ کہتا ہے، کبھی کچھ کہتا ہے، کبھی اس کو یہ بننا. بھائی یہ اگر کوئی ایسا کر رہا ہے نا کہ کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ کہتا ہے تو وہ کنفیوز ہے، اس کو زیادہ مدد کی ضرورت ہے. جو بچے سمجھدار اسمارٹ ہوتے ہیں وہ چیک کر لیتے ہیں، وہ چوز کر لیتے ہیں، وہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ میں نے یہ چیز پڑھنی ہے اور اس میں مجھے ایکسیل کرنا ہے، اس میں مجھے پروفیشنلی آگے بڑھنا ہے. جو بچے کبھی یہ کر رہے ہیں کبھی وہ کر رہے ہیں، ان کو شدید ضرورت ہے آپ کی گائیڈنس کی. ان کی ہیلپ کریں، ان کو آبزرو کریں، ان کا ایپٹیٹیوڈ دیکھیں، ان کا انٹرسٹ چیک کریں اور پھر اس کے حساب سے ان کو گائیڈ کریں اور اس طرف ان کو پڑھائی میں ڈالیں.
اب کچھ سال پہلے پاکستان میں ٹیلی کمیونیکیشن انجینئرنگ نسٹ میں اور ایک آدھ جگہ کسی اور جگہ پہ انٹروڈیوس ہوئی. بہت سارے بچوں کو میں نے کہا کہ یار اس میں چلے آؤ تمہارا, یار وہ بھی کوئی سبجیکٹ ہے, وہ بھی کوئی فیلڈ ہے. میں نے کہا یہ سارے موبائل آپریٹر ان کے پاس دنیا بھر میں لوگ کام کرتے ہیں, وہ ٹیلی کمیونیکیشن انجینئر ہوتے ہیں. تو اس طرح کی اگر ٹیکنالوجی پہ ہی انٹرسٹ رکھنا ہے اور چوز کرنا ہے تو کم از کم جو لوگ بڑے ہیں ان بچوں کے جو ابھی اس وقت کنفیوز ہیں ان کو گائیڈ صحیح کریں, ان کو نالج پوری دیں, ان کو سمجھنے کی کوشش کریں اور سمجھائیں, کیونکہ بہتر گائیڈنس کی وجہ سے وہ ایک بہتر پروفیشنل بن سکتے ہیں. اللہ حافظ.